جن ہاتھوں سے بیٹے کو جوان کیا تھا وہی ہاتھ آج اتنے کمزور ہوئے کہ اسی بیٹے کی تصویریں پکڑنے کے قابل نہیں رہے۔ جی ہاں، کوئٹہ کے ریلوے کالونی کے رہائشی محمد جاوید کے بیٹے محمد صادق رواں سال 31 جنوری کو کوئٹہ میں مسلح حملہ آوروں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ 26 سالہ محمد صادق اپنے گھر کے واحد کفیل تھے کیونکہ ان کے والد ریلوے سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ضعیف والد کے مطابق ان کا بیٹا تو چلا گیا مگر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ان کے گھر فاتحہ خوانی کے وقت جاوید کے دوسرے بیٹے کو نوکری دینے کا اعلان کیا تھا، مگر اب جاوید سرکاری دفاتر کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ میں بولا مجھے سی ایم وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ آرڈر کیے تھے کہ جاوید کے بیٹے کو 1 ہفتے کے اندر آرڈر دیے جائے۔ آپ بولتے وہ نہیں ہے، میرا بیٹا جوان گیا ہے، کمانے والا وہی ہے اور ہم لوگ سہارا دینے والا وہی۔ ہم لوگ میں ریٹائر آدمی، ایک آدمی سے گزارا نہیں ہوتا گھر کا خرچ، وہ ہمیں بہت خیال کرتا۔ پھر وہ کمشنر بولتا ہے آپ ایک سی ایم صاحب کے پاس چلے جائے، ہمارے پاس جاب نہیں ہے، وہی آرڈر کرے گا آپ کا۔ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی گیا 2-3 دفعہ، میں کاکڑ صاحب نے نہیں چھوڑا، وہ تو سی ایم صاحب ادھر نہیں ہے۔ ابھی یہی ہے وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل ہے کہ میرے بیٹے کے آرڈر کیا جائے۔ میرے گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب، میرا آپ کے گھر دیکھ کے میرا کمانے والا وہی تھا، محمد صدیق الجنی بیٹا۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز CRSS کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 کی دوسری سہ ماہی میں پاکستان میں مجموعی طور پر پرتشدد واقعات اور ہلاکتوں میں 5% کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تاہم ملک کے 96% پرتشدد واقعات کا مرکز خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہی رہے۔ بلوچستان میں 60% واقعات کوئٹہ، چاغی، واشک، کیچ اور گوادر کے 5 اضلاع میں ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ ہنوڑک، زیارت اور دیگر علاقوں کے تازہ واقعات اس رپورٹ کے بعد ریکارڈ ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ امیر ضیاء لانگوں کے مطابق صوبے میں بدامنی کے پیچھے پاکستان دشمن قوتوں کا ہاتھ ہے۔ ان کے مطابق پرتشدد واقعات میں جان کی بازی ہارنے والوں کے لواحقین کی ہر قسم مدد کی جا رہی ہے۔ شہداء کا تعلق ہے، شہداء تمہارا فخر ہے، شہداء پاکستان کا جو ہے سر کے تاج ہیں۔ ان کو جو جتنی ان کی جان کے بدلے ان کو جتنی سہولیات یا جتنی مدد دی جائے وہ بہت کم ہے، بلکہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ لیکن البتہ بلوچستان حکومت نے اپنے شہداء پیکج کو بہت وسیع کیا ہے، اس کے رقم کو بہت بڑھایا ہے، بچوں کی تعلیم اس میں، بچوں کی کفالت اس میں ہے۔ وہ تو شہداء کی وارث ریاست ہے، اس نے جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں ہونے والے تازہ واقعات نے جہاں شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھا دیا ہے، وہی سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام ریاست کی ذمہ داریاں ہے۔ ریاست اپنی اس انتظامی معاملات کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت، مرکزی حکومت اور فوج صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ ISPR کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے گزشتہ 5 سالوں میں بلوچستان میں 31,000 سے زائد آپریشنز اور ان آپریشنز میں بدامنی میں ملوث ہزاروں عملہ آوروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ حفیظ اللہ استوری شیرانی، وائس PK، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔